میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، ایک بار تو انسانی عقل و شعور اس بات پر غور و فکر میں مبتلا ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے تیز ترین سواری کون سی ہوگی؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، کار یا ہوائی جہاز؟ مگر آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی سواری بھی موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی طرح تھی۔ وہ کہاں سے آئی، کیسے لائی گئی، اور اس سواری کی خواہش کیا تھی؟ اس سواری کی پشت پر وہ کون سی ہستی سوار ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے ناظرین تک اس کے تمام حقائق اسلام و سائنس کی روشنی میں پہنچائیں گے تاکہ آپ اس ویڈیو سے دینی و دنیاوی لحاظ سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی اس اہم ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اس تیز رفتار اور خوبصورت سواری کا نام براق تھا۔ یہ ایک ایسی سواری تھی جس پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اس کی پشت پر سوار ہو کر عرش پر تشریف لے کر گئے تھے۔ براق کی کیا خصوصیات تھیں، اور جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا تھا؟ کیا ماڈرن سائنسی علوم سے براق کی وضاحت کرنا ممکن ہے؟ بہت سی دینی تعلیماتی کتابوں میں براق کی بہت سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جو کہ چند ایک انمول خصوصیات ہم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین، واقعہ معراج انسانی تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات جاننے کے بعد انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں اور پیغمبروں کے ہاتھوں مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے زمانے میں ان کی قوم اور علاقے کے مطابق مختلف معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو پر کمال مہارت رکھتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کا توڑ کرنے کے لیے کمال کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑ کے مرض میں مبتلا مریضوں، مادرزاد اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دینے کا معجزہ ملا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت چاند پر قدم رکھے گی، ستاروں پر کمند ڈالے گی اور سائنس و علوم میں بھی مہارت رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم اور سپیس کے اصولوں اور وسطوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا تھا، اور ایسا ہوگا یہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ایک طرف
اور لیکن آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات والا معجزہ ایک طرف ہے۔ اگر تمام معجزات آپس میں مل جائیں تو بھی واقعہ معراج کے معجزے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے براق کی سواری لے کر آؤ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرش سے عرش پر لے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت میں 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ خوبصورتی میں وہ سب سے ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جس کا حسن سب سے الگ تھا، اور وہ براق زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ براق کہنے لگا، جب سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے تو میں ان سے ملنے کی تڑپ اور ان کے عشق میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے کب میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس براق کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 برس تھی۔ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا۔ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے میرے دل کو نکال کر اسے غسل دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے ذرا چھوٹی اور گھوڑے سے بڑی تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا اور اس سواری کا نام براق تھا۔ براق جنت کی ایک خاص اور حسین و جمیل سواری تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا، اور اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور وہ خاص سفر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات تھی۔ ناظرین محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے لا کر مسجد کے صحن میں لٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام نیند کی حالت میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر نیچے تک آپ کا پیٹ چاک کیا۔ آپ کے دل مبارک کو آپ کے سینے سے باہر نکال لیا گیا اور پھر سونے کی ایک دشتری لائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے غسل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر آپ کو براق پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ ناظرین، یہ ہم سب جانتے ہیں، براق ایک ایسی سواری تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ اس پر سوار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا اور بیت المقدس میں انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی۔
براق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان تک برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچا۔ شب معراج بھی ایک معجزہ ہے۔ جس طرح ہر معجزے کو سمجھنا، ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جسے سمجھنے سے انسانی عقل عاجز ہو جائے۔ اسی طرح معراج کے سفر اور براق کو مکمل طور پر سمجھنا انسان کے لیے آج بھی ناممکن ہے۔ ان معجزات کی کئی مثالیں تاریخ میں اور بھی کئی انبیاء کرام سے ملتی ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا گرم ہو جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات اور ہواؤں پر کنٹرول کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں۔ ان معجزات کی کوئی سائنسی وضاحت موجود نہیں۔ ان کو معجزات اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی عام انسان اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئنسٹائن، جسے اپنے دور کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، اس نے اپنی تھیوری کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد سائنس کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ آئنسٹائن نے اپنی اس تھیوری میں اس بات کی وضاحت کی کہ اگر کوئی انسان سب سے تیز رفتار، جو کہ روشنی کی رفتار ہے، اگر خلا میں اسے کسی طرح سے حاصل کر لیتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے تھم جائے گا۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک کار ایک سڑک سے نارمل سپیڈ میں گزرے اور آپ اس کار کو دیکھ پا رہے ہیں۔ اگر ہم اسے ان لمیٹڈ سپیڈ سے سڑک پر سے گزاریں تو کیا ہوگا؟ تو کیا آپ اس کار کو دیکھ سکیں گے؟ یقیناً بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ وقت کے اس برداشت کو سائنسی زبان میں ٹائم ڈیلیشن کہا جاتا ہے۔ سائنٹیفک ٹرم کا سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بر عربی زبان میں بجلی کو کہا جاتا ہے، جو ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، یعنی ہماری دنیا کے گرد ایک سیکنڈ کے اندر 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اور براق برق کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسی رفتار سے واقعہ معراج کا سفر کرنے کے بعد واپس اپنے بستر کی طرف آئے تو بستر اب ویسے ہی گرم تھا، وہ دروازہ بھی اسی طرح بند تھا، رات کا صرف کچھ پہر ہی گزرا تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ہزار سال کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیا، جسے آج 21ویں صدی کے سائنسدان ٹائم ڈیلیشن کی صورت میں تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج میں خود سے ملاقات کا انمول تحفہ دے کر ثابت کیا کہ آپ واقعی رحمت للعالمین، یعنی کہ تمام عالمین کے لیے رحمتوں کا سمندر ہیں۔ آپ کا یہ مبارک سفر ہر امتی کے سر کا تاج ہے اور عقل والوں کے لیے کھلی نشانی۔ ہم مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے در کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ آپ علیہ السلام اور آپ کی آل پاک ہی بے شک ہم امتیوں کی بخشش کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔